ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے، جبکہ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جس کے میں آپ سب امیدوار ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جی، جس کی وجہ سے میں اور آپ اتنی غلطیوں، اتنی کوتاہیوں، اتنی کمیوں کے باوجود زندہ بھی ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ کسی نے بڑی جرأت کر کے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کی رحمت ہے جی اصل ریکوائرڈ۔ ہمیشہ کی نماز میں دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں، نرجو رحمتک، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری رحمت چاہیے۔ تو اس حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمت کرتا ہے، جبکہ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور مخلوقات میں آپ نے دو مخلوقات کو خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ ایک آپ نے فرمایا کہ حتی النملۃ فی جحرها، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں وہ بھی رحمت کی دعا کرتی ہے، وحتی الحوت، اور مچھلی ظاہر بات ہے پانی میں ہے وہ بھی اللہ سے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کس تعداد میں، سمندر ایک پوری الگ ہی وہ مخلوق، اور چیونٹی اس کے حوالے سے کبھی آپ سرچ کریں تو پوری کالونیز ان کی سب رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ کس کے لیے؟ اصل چیز یہ ہے، کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہ خود رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوقات اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ خیر کسے کہتے ہیں جی؟ بھلائی، اچھی بات۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ قرآن، جس کی تعلیم دینے والے خیر ہو جاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود خیر ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم دینے والا، اس کے لیے دیکھیں اللہ کی رحمت بھی ہے، خود اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور تمام مخلوقات اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی جی؟ اور اوپن پلیٹ فارم ہے، اوپن پلیٹ فارم۔ آئیے ادھر لوگوں کو قرآن سکھائیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ سیکھنے کے بعد ہی بات بنے گی۔ سیکھیں سکھائیں ویسے بہترین لوگ بن جائیں گے، اور پھر جب لوگوں کو آپ قرآن سکھانے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی براہ راست اللہ کی رحمت کے مصداق بنیں گے، اور اللہ کی تمام مخلوقات فرشتوں سمیت آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جی۔ اسم کا سفر ہمارا شروع ہوا ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم اپنا پہلا جملہ بنائیں گے جی عربی زبان میں انشاءاللہ، پورے شعور کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ایک تو جملہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جملے یاد کروا دی جائیں جی عربی زبان میں یہ بات اس طرح کی جاتی ہے، یہ اس طرح کی جاتی ہے، آپ جملے رٹ لیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ پہلے دن آتے ہیں کلاس میں، انہیں 8-10 جملے سکھا دیے جاتے ہیں جی، ھذا کلام
ٹھیک، حاذا کتابن ذالک بابن، وہ کہتے ہیں بھائی اتنی عربی آ گئی ماشاء اللہ. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس کلاس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جملہ بنتا کیسے ہے، اس کے جو پارٹس ہیں وہ کیا ہیں، ان کے لیے کیا شرائط ہیں. یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلے ویک میں شروع کر دیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں اسم کو اچھی طرح سے سمجھنا تھا. اسم کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں جاننی ضروری تھی. 4 چیزیں ہم نے اسم کے حوالے سے جاننی ہے جی، جس میں سے 2 ہم جان چکے ہیں. نمبر 1 ہم اسم کی جنس کو جان چکے ہیں. جن سے مراد ہے اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا. وہ الحمدللہ ہمارے پاس مؤنث کی پکچر موجود ہے. صحیح ہے، آپ کے پاس کاپی میں ہے، آپ کے پاس موبائل میں ہے. جب ذرا سا کوئی شک ہوا تو گردن جھکائی دیکھ لی، ٹھیک ہے، چیک کر لیا اس میں سے کہ یہ مؤنث بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اگر نہیں بنتا تو مذکر چلا جائے گا. اس کے بعد دوسرا پہلو جو اسم کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا وہ تھا اسم کا عدد. الحمدللہ عدد کے حوالے سے ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. ہمارے پاس عدد کے حوالے سے ایک تو 6 آوازیں آ چکی ہیں جی. آنی آئینی کس کی آوازیں؟ مثنیٰ کی. مثنیٰ مذکر کی کہ مؤنث کی؟ دونوں کی. دونوں کی. ولدانی بنتانی، ٹھیک ہے، دونوں کی، مذکر کی بھی ہے مؤنث کی بھی. آنی آئینی 2 آوازیں ہیں. 2 آوازیں ہیں جی اونا اینا، یہ کس کی ہے؟ جمع سالم کی. مذکر کی کہ مؤنث کی؟ مذکر کی. 2 آوازیں آ چکی ہیں آتن آتن، یہ کس کی ہیں؟ یہ بھی جمع سالم کی ہیں. پہلے عدد بولیں گے آپ کہ یہ آواز جو ہے یہ مثنیٰ کی ہے یا جمع کی ہے، ٹھیک ہے. پھر جمع میں سالم ہے یا مکسر ہے. کیونکہ آپ کو میں بتا دوں یہاں پر کہ واحد اور جمع مکسر کی کوئی آواز نہیں ہے. واحد اور جمع مکسر یہی بچتے ہیں نا، دونوں یہی 2 بچتے ہیں نا عدد میں سے. عدد کیا ہے؟ واحد مثنیٰ جمع. اس میں سے واحد کی کوئی آواز نہیں ہے. اگر آواز ہوتی تو ہم پہلے دن ہی یاد کر لیتے جی واحد کی آواز ہے. صحیح. مثنیٰ کی آواز ہمیں آ گئی تھی، آنی آئینی آنی آئینی آنی آئینی. پھر جب جمع پڑھی تو جمع کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آئی، جمع سالم، جمع مکسر. جمع مکسر کی کوئی آواز نہیں ہے. جمع مکسر کی کوئی آواز نہیں ہے. ہاں جمع سالم اس کی آواز ہے. جمع سالم مذکر کی الگ آواز ہے اونا اینا. جمع سالم مؤنث کی الگ آواز ہے آتن آتن. کلیئر ہو گیا نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسموں کو پہچانیں گے. کچھ اسموں کو آپ آوازوں سے پہچانیں گے، جیسے آپ مثنیٰ کو آواز سے پہچان رہے ہیں، جمع سالم کو آواز سے پہچان رہے ہیں، چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث ہے. لیکن واحد اور جمع مکسر کو کس طرح پہچانیں گے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم منڈے کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے واحد اور جمع مکسر کو کس طرح پہچاننا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہچان بھی آپ کو میں کروا دوں گا ساری. تو الحمدللہ جی ہم نے عدد کا ٹاپک کل مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم اسم کا ایک اور اہم پہلو جو کہ بہت ضروری ہے جملہ بنانے کے لیے، آج وہ مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور طریقہ کار وہی ہے جی، سیکھی ہوئی زبان اردو انگریزی کی مدد سے ہم عربی کی طرف موو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اردو میں آپ کے سامنے 2 اسم بول رہا ہوں جی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان دونوں اسموں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. اردو کا ایک اسم ہے جی لڑکا، اور اردو میں ہی ایک اسم ہے زید، زید جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑکا اور زید میں کیا فرق ہے جی؟ جی ماشاء اللہ جی. پراپر ناؤن کامن ناؤن، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یعنی اردو میں ہم کر رہے تھے تو ہم نے انگریزی میں فوراً کلیئر کر لیا کیونکہ انگریزی ہماری سب کی اچھی ہے ماشاء اللہ. تو پراپر ناؤن کامن ناؤن، لڑکا کامن ناؤن ہے اور زید پراپر ناؤن ہے ماشاء اللہ. اردو میں کیا ہوتے ہیں یہ؟ معرفہ نکرہ. ٹھیک ہے. معرفہ نکرہ اردو میں یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عربی میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کامن ناؤن، پراپر ناؤن یا معرفہ نکرہ یہ کس ٹاپک کے تحت آتے ہیں. تو آج ہم اسم کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے جی اس کی وسعت کے اعتبار سے. وسعت،
کچھ اسما ایسے ہوں گے جن کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, لڑکا, بہت سارے لڑکوں پہ آپ بول سکتے ہیں جی لڑکا لڑکا لڑکا, یہ بھی لڑکا وہ بھی لڑکا, یہ بھی لڑکا یہ بھی لڑکا یہ بھی لڑکا. زید سب نہیں ہوں گے. ٹھیک, ہو سکتا ہے کوئی 2 نکل آئے اور آپ کی کلاس میں شاید ایک بھی نہیں ہے. تو وسعت اس لیے سے نام دیا گیا کہ وسعت کے حوالے سے اسم کو ہم دیکھیں گے کہ کس اسم کی وسعت بہت زیادہ ہے, کس اسم کی وسعت کم ہے. یعنی کچھ اسما جو ہیں وہ مخصوص لوگوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے, چیزوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے, اور کچھ جو ہیں وہ اوپن ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وسعت ہم آج پڑھیں گے جی انشاءاللہ تعالی. عربی زبان میں کوئی بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا تو اس کی وسعت یعنی اس کی کیپیسٹی ہم نے لازمی جاننی ہے. وسعت ہماری ہیڈنگ ہے, اور وسعت کے اعتبار سے جو اسم ہمارے سامنے آئے گا جی عربی زبان میں وہ یا تو نکرہ ہوگا یا پھر وہ معرفہ ہوگا. وہی اردو والی ٹرمینالوجیز ہیں جی. اردو میں ہم نکرہ معرفہ کہتے ہیں, عربی میں یہ نکرہ اور معرفہ کہلائے گے. ٹھیک, تو نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, معرفہ کی وسعت کم ہوتی ہے. تو وہی نکرہ معرفہ آپ کے عربی گرامر میں بھی آ گئے جی. کلیئر؟ انگریزی میں آپ نکرہ کو کامن ناؤن کہتے ہیں, معرفہ کو آپ پراپر ناؤن کہتے ہیں. اب عربی میں نوٹ کر لیں کہ عربی میں معرفہ جو ہے نا, یعنی جو پراپر ناؤن ہے آپ کا, جسے آپ پراپر ناؤن کہہ رہے ہیں, وہ معرفہ کی ایک قسم ہے. پراپر ناؤن عربی کے معرفہ میں داخل ہے. انگریزی کا جو پراپر ناؤن ہے نا وہی معرفہ نہیں ہے عربی کا, بلکہ انگریزی کا پراپر ناؤن معرفہ عربی کے معرفہ میں شامل ہے, داخل ہے. کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ عربی کی وسعت بہت زیادہ ہے. عربی ایک وسیع زبان ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگریزی میں آپ اسم کو کہتے ہیں ناؤن, لیکن عربی کا اسم جو ہے وہ صرف ناؤن نہیں ہے. یہی ہے نا, اس میں ناؤن بھی تھا, پروناؤن بھی تھا, ایڈجیکٹو بھی تھا. ٹھیک ہے, اس میں کافی ساری چیزیں تھیں, تو ہم نے اس میں سے 2 چیزیں پکی رکھی ہوئی تھی, ایک ناؤن اور ایک ایڈجیکٹو. تو اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی میں آپ معرفہ کو کہتے ہیں پراپر ناؤن, لیکن عربی کا جو معرفہ ہے وہ صرف پراپر ناؤن نہیں ہے. پراپر ناؤن معرفہ میں داخل ہے, عربی کے معرفہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. لیں جی, اب ہم ایسا کرتے ہیں, معرفہ کی ایک پکچر ڈرا کر لیتے ہیں آج. صحیح ہے, ہم معرفہ کی پکچر ڈرا کریں گے کہ معرفہ عربی زبان میں کون کون سا اسم ہو سکتا ہے. جس طرح ہم نے مؤنث کی پکچر ڈرا کی تھی, ہم نے پھر اپنے اسم کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کی. اگر فٹ ہو گیا تو ہم نے اسے مؤنث مان لیا, نہ فٹ ہوا تو ہم نے اسے مذکر کہہ دیا. تو آج ہم معرفہ کی پکچر ڈرا کریں گے, اسم کو معرفہ کی پکچر میں ڈالیں گے. اگر فٹ ہو گیا تو معرفہ, نہ فٹ ہوا تو نکرہ. کلیئر جی؟ کلیئر. معرفہ کی کل اقسام 7 ہیں, ذہن میں رکھیے گا, 7. معرفہ کی کل اقسام کتنی ہیں؟ 7. ہم 5 پڑھیں گے. 5 کیوں پڑھیں گے جی؟ آج کلاس کا 5واں دن ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو 5واں دن ہے تو ہم معرفہ کی بھی 5 قسمیں پڑھیں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ 2 قسمیں رہ جائیں گی, وہ اگر میں آپ کو پڑھا بھی دوں آج تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, اس لیے میں پڑھاؤں گا ہی نہیں. پڑھاؤں گا لیکن اسی کورس کے بیچ میں جا کے پڑھاؤں گا جہاں ضرورت پڑے گی. صرف اس وقت آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں معرفہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 7. اور لسان القرآن کورس کے 5ویں دن ہم نے معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھنی ہیں؟ 5. ان قسموں کے نام میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور پھر ایک ایک قسم کو ہم تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں. اوکے جی, انشاءاللہ تعالی. تو معرفہ کی جو پہلی قسم ہے جی, اس کا نام ہے اسم علم.
معرفہ کی پہلی قسم ہے، اس کا نام کیا جی؟ اسم علم. اسم علم جو ہے یہ آپ کا پراپر ناؤن ہے جی. تو دیکھیں میں نے جو کہا تھا کہ پراپر ناؤن معرفہ کی ایک قسم ہے، اور پراپر ناؤن کو عربی میں کہتے ہیں جی اسم علم. پراپر ناؤن ماشاء اللہ اگر میں آپ سے پوچھوں جی پراپر ناؤن کو ڈیفائن کریں تو کر دیں گے؟ واٹ از پراپر ناؤن؟ جی جی کسی ماشاء اللہ نیم آف پرٹیکولر پرسن، پرٹیکولر تھنگ، پرٹیکولر پلیس، کسی مخصوص شخص کا نام، ٹھیک ہے، مخصوص جگہ کا نام، یہ علم ہوتا ہے جی. تو رزلٹ نکلا ہم سب کے نام جو ہے نا یہ اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے، ہم سب کے نام. کلیئر؟ اس ملک کے تمام شہروں کے نام پراپر ناؤن ہے. کلیئر؟ اس دنیا کے تمام ملکوں کے نام پراپر ناؤن ہے. بس آپ نے اسم علم میں یہی چیزیں رکھنی ہے. کلیئر؟ نام کس کے؟ مخصوص لوگوں کے، شہروں کے، ملکوں کے. بس یہ پراپر ناؤن میں آپ ذہن میں رکھیں تو کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر رہے گا. دیکھیں آج پھر وہی تیسری شرط جو ہے اس کورس کے سیکھنے کی، وہ بڑی کام آئے گی. اگر آپ اپنا دماغ لگائیں گے نا تو یہ کامن پراپر ناؤن معرفہ نکرہ آپ کا اتنا کلیئر نہیں ہوگا. اگر آپ اس پکچر پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ کے جواب صحیح ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ جب میں پریکٹس کرواؤں تو ایک اسم آپ کا آپ کے دماغ میں فٹ نہ ہو رہا ہو لیکن پکچر میں فٹ ہو جائے. تو آپ نے کس کا اعتبار کرنا ہے؟ پکچر کا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. دماغ کا اعتبار کریں گے تو عربی آگے نہیں بڑھے گی. صحیح ہے؟ تو آپ نے بس پکچر کا اعتبار کرنا ہے، یہ بس آپ سے ریکویسٹ ہے. صحیح ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ جو تعلیم بالغہ ہوتی ہے نا اس میں ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں ہم بہت اینگل سے سوچ بھی ساتھ ساتھ رہے ہوتے ہیں. بچے جو ہے نا وہ فوکس بورڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہی ذہن میں رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے. اس لیے بچے زیادہ لرن کرتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے باہر تعلیم بالغہ میں. لیکن اگر آپ اس کو بھی بچوں کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے تو سب چیزیں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جی. تو معرفہ کی پہلی قسم ہے جی اسم علم. معرفہ کی دوسری قسم جو ہے نا وہ ہے جی اسم ضمیر. اسم ضمیر کو انگریزی میں ہم کہیں گے جی پروناؤن. اور کون سا پروناؤن؟ پرسنل پروناؤن. اب دیکھیں پروناؤن معرفہ کی ایک قسم ہے. کلیئر ہو گئی نا بات؟ پروناؤن جو ہے وہ معرفہ کی ایک قسم ہے. ہم انگریزی میں پراپر ناؤن کو ہی معرفہ کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ لیکن عربی میں جو آپ کے پرسنل پروناؤنز ہیں، یہ پرسنل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسن سے ریلیٹڈ ہے. مثلا ہی، شی، اٹ، ٹھیک، یہ پروناؤنز ہیں نا آپ کے پرسن سے ریلیٹڈ ہے. یو، آئی، وی، یہ سب پرسن سے ریلیٹڈ آپ کے پروناؤنز ہیں. کیونکہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. پروناؤن کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا، جو ایک ناؤن کی جگہ پر آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا پروناؤن ہوتا ہے. اوکے جی. کچھ پروناؤنز پرسن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہ ہی، شی، اٹ، یو، آئی، وی، یہ پرسن سے ریلیٹڈ ہے. پرسن سے ٹھیک ہے نا. تھنک کو ہم ہی نہیں کہتے انگریزی میں جی. اس کے لیے آپ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہیں نا، اٹ کرتے ہیں عام طور پہ. تو وہ سارے اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال یہ جو پروناؤن میں نے بولے ان کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ ہز کی صورت میں ہو، ہر کی صورت میں ہو، دیر کی صورت میں ہو، مائی کی صورت میں ہو، آور کی صورت میں ہو، جتنے بھی آپ کے پروناؤنز ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں وہ سارے آپ کے معرفہ ہوں گے. اور اس وقت ہم صرف لسٹ بنا رہے ہیں معرفہ کی، پروناؤنز پڑھ نہیں رہے.
پروناؤنس ہم پڑھیں گے آگے جا کے جب ہمیں ضرورت پڑے گی. ابھی ہم صرف معرفہ کی ایک پکچر بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. میں جب آپ کا ٹیسٹ لوں گا تو آپ کو لفظ دوں گا, آپ نے اس لفظ کو پہچاننا ہے, اسم کو پہچاننا ہے کہ نکرہ ہے معرفہ. کیسے پہچانیں گے؟ آپ اس کے میننگز جانیں گے. میننگز جاننے کے بعد آپ اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر فٹ ہو گیا تو معرفہ, نہ فٹ ہوا تو نکرہ. بس سمپل سی بات ہے, اتنا رہنا ہے آپ نے, اس سے زیادہ نہیں سوچنا. اوکے جی. معرفہ کی جو تیسری قسم ہے جی وہ ہے جی اسم اشارہ. اسم اشارہ. اسم اشارہ کو انگریزی میں کہتے ہیں جی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. اسم اشارہ ہر زبان میں کسی شخص یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ طالب علم, یہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. مؤنث کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں, یہ قریب ہے تو یہ کہتا ہوں, دور ہو تو وہ کہہ دیتا ہوں. وہ تو اردو میں پاس دو ہی لفظ ہیں جی اشارے کے لیے, یہ وہ. مذکر کے لیے بھی ہے, مؤنث کے لیے بھی ہے, واحد کے لیے بھی ہے, جمع کے لیے بھی ہے. اردو میں کتنا آسان ہے, دیکھیں دو لفظ صرف, یہ وہ. انگریزی میں 4 ہیں. دس, اس کی جمع بھی ہے دیز. دیٹ, اس کی جمع بھی ہے دوز. ٹھیک, انگریزی میں 4 ہے. عربی وسیع زبان ہے تو عربی میں ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ ہوگا. تو اس میں اشارہ ہم پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی. ابھی صرف ہم لسٹ بنا رہے ہیں معرفہ کی. میں آپ کے سامنے اسم رکھوں گا, اگر اس کا ترجمہ یہ یا وہ میں سے ہو تو آپ بتا دیں گے جی یہ معرفہ ہے, کیونکہ اس میں اشارہ ہے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر. تو معرفہ کی 3 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. معرفہ کی چوتھی قسم جو ہے اس کا نام ہے جی اسم موصول, ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن یا کنجنکٹیو پروناؤن. کنجنکٹیو پروناؤن. کنجنکٹیو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ کنجنکٹیو پروناؤن ہوتا ہے ایسا لفظ جو 2 کام دے رہا ہوتا ہے. کنجنکشن کا بھی کام دیتا ہے, کنجنکشن ملانے کا بھی, اور پروناؤن کا بھی. صحیح ہے. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہے. 2 جملے ہیں جی, 2 جملے, کیونکہ ہم نے دیکھے طریقہ کار جو اختیار کیا وہ یہی ہے, جو زبان ہمیں آتی ہے اس کے حوالے سے ہم عربی سیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. اردو میں پہلے جملہ بولتا ہوں. میں کہتا ہوں جملہ نمبر 1, یہ لڑکا ہے. یہ لڑکا ہے, فل سٹاپ, ایک جملہ ہو گیا. یہ لڑکا ہے. جملہ نمبر 2, یہ مجھے کل ملا تھا. 2 جملے ہو گئے. یہ لڑکا ہے, ایک جملہ. جملہ نمبر 2, یہ مجھے کل ملا تھا. میں چاہتا ہوں ان دونوں جملوں کو ملا کے میں ایک جملہ بنا دوں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کی اردو کا امتحان ہے, آپ ان دونوں جملوں کو کس طرح ملا کے مجھے بتائیں گے؟ جی ماشاء اللہ. یہ جو کا لفظ ڈالا ہے نا آپ نے بیچ میں, جو یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ کنجنکٹیو پروناؤن ہے. یہ جو جوڑ بھی رہا ہے دونوں جملوں کو اور پروناؤن کا کام بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جو, جس, جن, یہ لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, جو, جس, جن, یہ ریلیٹو پروناؤنس ہے. کلیئر. انگریزی میں جو, جس, جن کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہو, ہوم, وچ, یہ لفظ. اوکے. تو عربی کا کوئی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے جس کے معنی جو, جس یا جن میں سے کوئی ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, تو آپ نے اسے معرفہ کنسیڈر کرنا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ لے جی ماشاءاللہ, اگر آپ کو 4 معرفہ کی قسمیں سمجھ میں آ گئی ہیں نا, تو 5ویں قسم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم پڑھیں گے. اب میں آپ کا لینے لگا ہوں ٹیسٹ. ان 4 قسموں کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. اوکے اوکے جی, کلیئر؟ میں پھر دوہرا دیتا ہوں, عربی زبان میں کوئی بھی اسم وسعت کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے, یا نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے. اوکے, نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, معرفہ کچھ لمیٹڈ سے ہیں. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں, جس میں سے ہم نے پڑھنی کتنی ہے؟ 5. کتنی پڑھ لی ہے؟ 4. 5ویں اس وقت پڑھیں گے جب آپ ٹیسٹ میں پاس ہوں گے. اوکے جی, یہ 4 قسمیں جو ہیں یہ کون کون سی ہیں, ان کو ذہن میں تازہ کر لیں. نمبر 1 ہے اس میں علم, جسے ہم نے پراپر ناؤن کہا ہے. نیم آف پرٹیکولر پرسن, پرٹیکولر پلیس, پرٹیکولر تھنگ. اوکے. اسم ضمیر, جسے آپ پروناؤن کے نام سے جانتے ہیں, اس میں ہم نے اسم ضمیر کو پرسنل پروناؤن کہا ہے کہ یہ پرسن سے ریلیٹڈ ہوں گی. اسم اشارہ, وہ لفظ جن کی مدد سے آپ اشارے کرتے ہیں, یہ وہ اردو میں آپ کے پاس 2 اشارے ہیں, انہیں ہم نے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہا ہے. تیسرے اسم موصول, جسے ہم نے ریلیٹو پروناؤن کہا ہے. اردو میں جو, جس, جن جیسے لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں نا, وہ عربی کے اسم موصول کہلاتے ہیں. ٹھیک, تفصیل سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پڑھیں گے. علم کے علاوہ, علم کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں نا, زید کے بارے میں کیا پڑھاؤں میں آپ کو؟ ٹھیک, میں پاکستان کے بارے میں کیا پڑھاؤں آپ کو؟ یہ تو علم ہے. ہاں, یہ ڈیٹیل چاہیں گے, یہ ہم پڑھیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی. ابھی ہم صرف معرفہ کی پکچر بنا رہے تھے جو بن گئی الحمدللہ. اوکے جی, تو تیار ہیں جی؟ 2 اسم پہچانیں گے ماشاءاللہ. کون پہچانے گا پہلا اسم؟ ویری گڈ, کانفیڈنس ہونا چاہیے نا. پوچھیں جی, کانسیپٹ کلیئر ہے؟ پوچھیں. اسی پکچر میں ہم نے رکھنا ہے, دماغ میں تو رکھنا نہیں ہم نے. پکچر میں آ گیا تو بس ٹھیک ہے, پکچر میں نہ آیا تو نکرہ. بس سمپل سی بات ہے جی. ماشاءاللہ, چلے جی. جی آپ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا, میں آپ سے پوچھتا ہوں جی, آپ مجھے بتائیے, ادھر ہی لکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پکچر بھی موجود رہے. بنت, ہاتھ آپ نے کھڑا کیا تھا نا جی. بنت لفظ کے میننگز جاننا ضروری ہے, پھر فیصلہ کرنا ہے. میننگز جانے بغیر نہیں فیصلہ کرنا. بنت, بیٹی یا لڑکی جی. نکرہ کے معرفہ ہے؟ کانفیڈنس نہیں ہے, کانفیڈنس پورا ماشاءاللہ. کیسے نکرہ ہے بتائیں؟ کوئی کہتا ہے جی کیسے نکرہ ہے بتائیں. دیکھیں, پھر آپ نے اپنا دماغ شروع کر دیا, آپ نے اپنا دماغ شروع کر دیا. دماغ تو لگانا ہی نہیں عربی میں, بس اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے. یہ معرفہ کی پکچر میں نہیں فٹ ہو رہا. اگر فٹ ہو جاتا تو میں ایسے معرفہ کہتا. یہ نہیں کہ بیٹی اس کی بھی ہوتی ہے, اس کی بھی, کسی کو کوئی غرض نہیں کس کی بیٹی ہے. ہمیں اپنا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, دوسرے کو ہوتا ہے نہ ہو. ہمارا کلیئر ہے کہ جی پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا, بیٹی پکچر میں فٹ نہیں ہو رہی. بیٹی نہ تو علم ہے, نہ پروناؤنس کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں فٹ ہو رہی ہے, لہذا بنت نکرہ. کلیئر؟ اتنا بس میں نے کہا نا, آپ کے دماغ میں فٹ ہونا لازمی نہیں ہے, پکچر میں فٹ ہونا لازمی ہے. ماشاء. نیکسٹ جی جناب. ولد, لڑکا. جی تو اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بڑی مشکل سے, اچھا لڑکا بھی نکرہ ہے, یہ بڑا ذرا دیکھنا پڑتا ہے, لیکن ماننا پڑے گا آپ کو, پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا, پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا. اوکے جی, نیکسٹ ماشاءاللہ جی. زوجہ, زوجہ کا مطلب بیوی. جی جی, کامن ناؤن نہیں ہے, نکرہ ہے. کامن ناؤن کہیں گے تو بڑا لمیٹڈ ہو جائے گا کنسیپٹ. کامن ناؤن پراپر ناؤن کے اگینسٹ آئے گا. ہم نے کہنا ہے نکرہ, نکرہ ہے. تو پتہ چل گیا جی بیوی نکرہ ہے.
ٹھیک ہے, صحیح ہے, کلیئر نا؟ ہاں آپ نے معرفہ بنایا ہوا ہے. زوجہ نکرہ. نیکسٹ, ماشاءاللہ جی تیار ہے؟ مکہ معرفہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس میں علم پراپر ناؤن ہے. ماشاءاللہ. اچھا مکہ کے بارے میں اور سوال پوچھوں آپ سے کچھ؟ جی مکہ مجھے بتائیے مذکر عربی کے رولز کے مطابق ہے یا مؤنث ہے؟ اس کے علاوہ ماشاءاللہ شہر اور ملک کے نام جو ہیں وہ عرب مؤنث بولتا ہے, تو عربی زبان کے اعتبار سے مکہ مؤنث کی کیٹیگری میں جائے گا. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا نا؟ تو ہر گول تاپ پہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کر لینا, وہ تو ہم نے اسامہ میں بھی دیکھی تھی, حمزہ میں بھی نظر آ جائے گی ہمیں, طلحہ میں تو ہوتی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, حذیفہ میں بھی ہے, ٹھیک, تو وہ سب گولتا کی وجہ سے مؤنث نہیں بن جاتے. ماشاءاللہ جی کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ماشاءاللہ ویری گڈ. جی اب بتائیں جی مجھے مسجد. جی جناب. نکرہ ہے, اچھا دماغ میں فٹ نہیں ہو رہی ہوگی آپ کے, ہے نا, کہ یار مسجد میں نکرہ ہے نا, مسجد نکرہ, مسجد کیسے نکرہ؟ اس لیے نکرہ کہ پکچر میں فٹ نہیں ہو رہی. جی صحیح ہے. فیصل مسجد ٹھیک ہو گیا, فیصل مسجد معرفہ ہے. بادشاہی مسجد یہ معرفہ, اوکے, کیونکہ وہ ان کے نام ہے. آپ کہتے ہیں ابو بکر مسجد, معرفہ. نام جب ہو گیا پھر معرفہ ہے. کلیئر ہوگی بات نا؟ ماشاءاللہ. تو کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. جی مدرسہ. جی جناب. نکرہ پکچر فٹ, بہت آسان ہے, دیکھیں بچوں والی گرامر ہے یہ, اگر دیکھا جائے تو, ہے نا, بچوں والی گرامر ہے. ماشاءاللہ. چلے جی اب میں یہ والی ہٹا کے آپ کے سامنے لکھتا ہوں لفظ, ٹھیک ہے نا, یہ پکچر ہٹا کے, تاکہ اب آپ کے ذہن میں پکچر ہو اور پھر آپ پہچانیں. جی کون پہچانے کے ذرا ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, میں اسی پرٹیکولر سے. تیار ہے جی آپ؟ ماشاءاللہ جی. لیں جی, اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ نے پہلے اس کے میننگز بتانے ہیں, اگر نہیں پتا تو پوچھنے ہیں. اوکے جی ماشاءاللہ. عربی کا ایک لفظ ہے, قرآن مجید میں بھی آپ نے لکھا ہوا دکھا ہوگا, ہوا. هو الذی خلق السماوات والارض. جی ہوا معرفہ نکرہ, وہ, اس کے معنی ہے جی وہ اس میں ضمیر ہے تو معرفہ ہوگی. کلیئر؟ نیکسٹ. شاباش شاباش. کوشش وہ کریں جنہوں نے عربی پہلے نہیں پڑھی ہوئی, تاکہ ان کے کانسیپٹ جنہوں نے پڑھی ہے نا وہ تو کلیئر کر ہی دیں گے. ماشاءاللہ مجھے مزہ اسی وقت آئے گا جب وہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں, تاکہ چیزیں کلیئر ہو. تیار ہے جی؟ ماشاءاللہ. وہ تو اشارہ ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. میں 2 جملے بولتا ہوں انگریزی کے, پھر میری ذرا مدد کر دیجیے گا. زید از اے بوائے, آسان سے بولوں گا, زید از اے بوائے, ٹھیک ہے, ایک جملہ. کیا ترجمہ ہے؟ زید ایک لڑکا ہے. جملہ نمبر 2, ہی از مائی فرینڈ, وہ میرا دوست ہے. تو ہوا ہی ہے, تو اردو میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں. ہی کیوں استعمال کیا آپ نے زید کے لیے؟ تو آپ اشارہ نہیں کر رہے زید کی طرف. اصل میں اردو کا پرابلم ہے, اردو میں جو وہ کا لفظ ہے نا, وہ ہم پروناؤن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اشارے کے لیے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کا ہی چکر ہے سارا. وہ ایک شخص کسی کو نا گالیاں دے رہا تھا, اور دوسرا شخص مسلسل ہنس رہا تھا, ہنسے جا رہا تھا. اسے گالیاں دی جا رہا, وہ ہنسے جا رہا. تیسرا شخص گزرا, اس نے پوچھا یار وہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو,
کتنے بیوقوف ہو. کہتا بیوقوف میں نہیں وہ ہے, کیونکہ جسے وہ گالیاں دے رہے ہیں نا میں وہ نہیں ہوں. بات میں آ گئی؟ تو کون سا والا وہ اشارے والا وہ ہے اور کون سا والا وہ ضمیر والا وہ ہے, یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. انگریزی میں پتہ چل جاتا ہے, ہی لگاؤ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے پروناؤن ہے وہ, اور اگر دیٹ لگاؤ تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اشارہ ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اردو میں تھوڑی سی کنفیوژن آپ کو ہوگی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی ماشاءاللہ. نیکسٹ جی, نیا بندہ ماشاءاللہ جی. ہیا میننگ, ویری گڈ, شاباش, یہ بات ہوئی. اب مجھے یقین ہو کہ نیا بندہ ہے. ہیا کے معنی ہے, دیکھیں ہیا ما ہیا قرآن مجید میں ہے, ٹھیک ہے, وما ادراک ما ہیا. ہیا کے معنی ہے شی, شی کے معنی ہے وہ, اس میں ضمیر میں آئے گا اتنی سی بات. ماشاءاللہ, ہوا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہیا شی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اردو میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ. جی جی جی, دو کریں گا بے جان, دونوں کے لیے ہوتا ہے نا, دونوں کے لیے ہوتا ہے. عربی میں بھی دونوں کے لیے ہوگا. قلم کے لیے بھی ہم اگر پروناؤن یوز کرنا چاہیں گے نا تو ہوا پروناؤن یوز کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, کسی مؤنث چیز کے لیے ہم استعمال, مدرسہ کے لیے پروناؤن استعمال کرنا چاہیں گے نا تو ہیا استعمال کریں گے. یہ ساری چیزیں ہم آگے پڑھیں گے, ابھی صرف ہم تعارف حاصل کر رہے ہیں. اوکے جی ماشاءاللہ. نیکسٹ ہاذا. ہاذا کے معنی ہے یہ اسم اشارہ ہے, معرفہ. یعنی پہلے آپ کا جواب نہیں جی معرفہ ہے, اور پھر معرفہ کی کون سی قسم ہے یہ بتانی ہے. کلیئر ہو رہی ہے نا چیزیں ماشاءاللہ. دیکھیں بنیادی چیز ہے, لفظ کے میننگز تو آنے چاہیے نا آپ کو, پھر ہی آپ کوئی فیصلہ کریں گے آگے, صحیح ہے. اور آج سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اسم کے, چاہے آپ کو میننگز نہ بھی آتے ہو نا, کچھ علامتیں بتا دوں گا اسم کی, وہ آپ علامتیں جو ہیں وہ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کلیئر انشاءاللہ جی. نیکسٹ شاباش 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 جی, تیار ہیں آپ؟ ویری گڈ. قرآن مجید سے لفظ دے رہا ہوں جی. ذالکا, اس کے معنی ہے وہ, اشارہ, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ معرفہ. اب دیکھیں ذالکا کا مطلب بھی وہ ہے, ہوا کا مطلب بھی وہ ہے, ہیا کا مطلب بھی وہ ہے. اردو آپ کو کنفیوز کرتی ہے, لیکن عربی دیکھیں وہ اگر ہے نا عربی تو ہر وہ مختلف ہے. وہ یہ وہ مذکر پروناؤن ہے, یہ وہ مؤنث پروناؤن ہے, یہ وہ اشارہ پروناؤن ہے. کلیئر ہو گئی نا بات, سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ عربی تو بالکل واضح ہے, ہر چیز واضح کرتی ہے, کوئی کسی قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ نہیں چھوڑتی. جی نیکسٹ شاباش. قرآن مجید میں اکثر آپ نے دیکھا ہے هو الذی خلق السماوات والارض. الذی جی معرفہ ہے. کیسے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو جوڑنے کے لیے استعمال. ماشاءاللہ, اس کے معنی ہے جی جو. اللہ الذی, اللہ وہ ہے جو, ٹھیک ہے. تو جو, الذی جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور جو ہے وہ ماشاءاللہ. نیکسٹ اللتی. وہ, اللتی کے معنی ہے جو, وہ جو. جب جو کے ساتھ آپ وہ لگا دیں گے تو وہ پھر اس میں موصول بن جائے گا. جو کے ساتھ وہ لگا دیں گے تو اس موصول بن جائے گا وہ جو. تو اب آپ کہیں گے جی اللذی بھی جو, اللتی بھی جو, ٹھیک. فرق کیا ہے؟ اللذی جو مذکر جو, اللتی جو مؤنث جو. دیکھیں قرآن مجید میں ہے نار اللہ, نار اللہ اللہ کی آگ, نار اللہ الموقدہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اب مجھے بتائیے آگ عربی میں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے نا, تو اس کے لیے آگے ہے اللتی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں تک جا پہنچے گی. تو اللتی اس آگ کے لیے استعمال ہوا ہے.
کیونکہ آگ مونس ہے. یہ پڑھنے کا یہی فائدہ ہے, ورنہ آپ اگر اردو میں رکھیں تو آپ تو صرف جو ہی لگا دیں گے. اب اردو دماغ نہیں کھولتی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جو لگانا ہے بس آپ نے, چاہے مذکر ہو, چاہے مؤنث ہو, چاہے واحد ہو, چاہے جمع ہو, جو کا ایک ہی لفظ ہے نا. انگریزی بھی اتنا دماغ نہیں کھولتی, ہو کا لفظ مذکر ہو, مؤنث ہو, واحد ہو, جمع ہو, سب ہو لگا دیں گے, ہے نا. لیکن عربی دماغ کھولے گی کہ بات کس کی چل رہی ہے. اگر واحد مذکر کی چل رہی ہے تو جو کے لیے الگ لفظ عرب لگائے گا, اگر واحد مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو الگ لفظ لگے گا. اسی طرح مثنیٰ کے لیے الگ لفظ ہوگا, مذکر مؤنث, جمع کے لیے الگ لفظ ہوگا. تو عربی زبان کی وسعت ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. اوکے جی, کلیئر, یہاں تک کلیئر ہے ماشاءاللہ. لے جی اب ذرا کچھ ٹیکنیکل سے 2 لفظ کر کے تو میں لیکچر ختم کر رہا ہوں. ٹیکنیکل لفظ جس میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. جنہ جی نکرہ ہے معرفہ؟ نکرہ. جنت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں باغ, باغ, ٹھیک ہے. اردو کی پرابلم ہے ہماری کہ جب ہم اردو میں جنت کہتے ہیں نا تو مراد وہی جنت لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اردو میں ہم جنت سے مراد وہی جنت لیتے ہیں تو کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. عربی کے حساب سے جنہ جو ہے وہ نکرہ ہے, ٹھیک. جہنم جی نکرہ, جہنم معرفہ ہے. جہنم جو ہے یہ معرفہ ہے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے جی. جہنم معرفہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اچھا جہنم کے بارے میں بتائیں, مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیوں؟ آگ کا نام ہے, پراپر آگ کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. سمائی مؤنث, ماشاءاللہ. دیکھیں یہ چیزیں آپ بتائیں, آپ کو 5 دن پہلے پتا تھی؟ نہیں پتا تھی نا, ماشاءاللہ. ایک اور دلچسپ لفظ آپ کے لیے, بس پھر بریک لیتے ہیں جی. مدینہ. جی جی دونوں پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پھر اردو کی پرابلم ہے, اردو کی پرابلم ہے. ہم جب بھی اردو میں مدینہ بولتے ہیں نا تو ہمارا ذہن فوری ادھر جاتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ عربی کے حساب سے مدینہ کسی بھی شہر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ آپ کا راولپنڈی بھی مدینہ ہے, ٹھیک ہے. فیصل آباد بھی مدینہ ہے, مدینہ بھی مدینہ ہے اردو کے حساب سے. تو مدینہ کے مطلب ہے اینی سٹی, مدینہ تو نبی یا المدینہ المنورہ. کلیئر ہو رہی ہے بات نا. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو کنفیوز کر سکتی ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ جی, قرآن. بار بار پڑھی جائے وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن نارملی ہم قرآن کہتے ہیں تو یہاں ہم اس کو کر لیں گے. لیکن عربی کے اعتبار سے قرآن جو ہے نا وہ نکرہ ہی ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اسے ایک عربی ریڈر بنا کر نازل کیا, یعنی پڑھی جانے والی چیز. لیکن آپ اس کو نام, ہمارے ہاں چونکہ نام یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ نام ہے اس کا قرآن, ٹھیک ہے. ورنہ آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ لازمی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے مجید یا حکیم, ہے نا, پھر وہ اسے بن کے آتا ہے کہ یہ والا قرآن مراد ہے. لیکن آپ اسے اردو کے حساب سے یہ نہیں کہیں گے کہ معرفہ ہے, کیونکہ علم ہم نے بنا دیا اس کو. ٹھیک ہو گیا, لیں جی ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا. معرفہ کی 5ویں قسم کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد پڑھیں گے. جی سوال کر لیجئے. میں نے بتا دیا نا, ویسے نکرہ ہے, یہ ویسے نکرہ ہے, لیکن پاکستانیوں کو نہیں ہضم ہوتا یہ نکرہ,
تو اس لیے پاکستانیوں کے لیے معرفہ ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی.